خداوند کا شکر ہو زندگی کے لیے، خداوند کا شکر ہو اس زندگی کے لیے جس کے لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ جس طرح جسمانی زندگی کے ہونے کے ثبوت ہوتے ہیں بدن میں، جس سے ہم جان سکتے ہیں کہ شخص زندہ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہو میں ابھی زندہ ہوں، اس کی مہربانی سے اس نے توفیق دی ہے، زندہ ہوں۔ اسی طریقے سے ایک اور زندگی ہے جس کا خداوند یسوع ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ وہ زندگی اور قسم کی ہے، وہ زندگی روح القدس کی زندگی ہے، اس کے پاک روح کی زندگی ہے جو وہ بخش دیتا ہے۔ اس کے بھی بہت ہی خوبصورت مظاہرے ہوتے ہیں، اس کے بہت خوبصورت اور عجیب معجزات ہوتے ہیں، اور جب جب خدا کا پاک روح کسی کی زندگی میں کچھ ظاہر کرتا ہے اس کے مقاصد ہوتے ہیں، اس کا مقصد ہوتا ہے، اور مقصد سارا یہ ہوتا ہے کہ خدا کا جلال ظاہر ہو۔ روح القدس کا مقصد زندگی میں یہی ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کا جلال ظاہر ہو، اس کی زندگی ہم میں ظاہر ہو، اور لوگ لکھا تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ یہ ہے خدا کی بڑی بھاری بخشش، اور اس کا ذکر ہم پڑھتے ہیں انجیل میں، لوکا کی انجیل میں سے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس انجیل نہیں ہے کہیں سے لے لیجئے، ہر زبان میں مل سکتی ہے آپ کو۔ میں اردو استعمال کرتا ہوں، آپ اردو پڑھتے ہیں، اردو کی بائبل کہیں سے لے لیجئے، انجیل لیجئے، نہیں تو کسی سے کہیے وہ آپ کو دے دیں گے۔ خدا سے کہیے خدا میرے لیے انجیل کا انتظام کر، وہ کر دے گا۔ سنیے یہاں یہ لکھا ہے، میں تم سے کہتا ہوں، خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں میں تم سے کہتا ہوں مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ نہ جانے کتنے متلاشی ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، سچائی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر آپ ان میں سے ایک ہیں، مبارک ہیں آپ، کیونکہ آپ کو مل جائے گا، کیونکہ خداوند خود آپ کی تلاش میں ہے۔ چاہے آپ کسی ملک کے ہوں، کوئی ہو میرے بھائی، کوئی بہن ہو، بزرگ ہو، جوان ہو، کوئی بھی ہو، اگر آپ متلاشی ہیں، سچ مچ تلاش کر رہے ہو حقیقت کی، تو خداوند یسوع مسیح کا یہ کہنا میں کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور بچانے آیا ہوں۔ آپ ہی نہیں ڈھونڈ رہے، وہ ڈھونڈ رہا ہے آپ کو، اور حالات ایسے پیدا کر دے گا وہ کہ آپ اسے ملیں گے اور کہیں گے واہ واہ میری زندگی کا مقصد مجھے مل گیا۔ پھر پتہ لگے گا کہ زندگی کیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے ڈھونڈو، دروازہ کھٹکھٹاؤ، مانگو، جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ تم میں ایسا کون سا باپ ہے جب اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، یا مچھلی مانگے تو مچھلی کے بدلے اسے سانپ دے اپنے بیٹے کو، یا انڈا مانگے تو اسے بچھو دے؟ پس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا۔ خدا کا شکر ہے چیزیں بھی وہ دیتا ہے جو جسم کی ضروریات کو پوری کرتی ہیں۔ جسمانی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے جتنی چیزیں ہیں وہ خدا افراد سے دیتا ہے اپنے بھروسہ کرنے والوں کو، کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ مبارک ہے وہ جو خدا کے محتاج ہیں، کیونکہ وہ کسی اور کے محتاج نہیں ہوں گے۔ لکھا وہ لطف اٹھانے کے لیے ہمیں سب چیزیں افراد سے دیتا ہے، جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں، جو اس سے مانگتے ہیں انہیں دے دیتا ہے، ان کے لیے عجیب عجیب طریقے سے پورا کرتا ہے، ضرورتیں پوری کرتا ہے، ضرورتیں جن کو وہ سمجھتا ہے میرے لیے ضروری، جس بات کی مجھے ضرورت ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس سے میرا بھلا ہوگا، وہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ میرے لیے پورا نہ کرے۔ لالچ کے لیے نہیں وہ میرے ذمہ داری لے گا۔ آدمی کی تو نیت بھرتی ہی نہیں، جیسے کنواں اوس سے کبھی بھرا نہیں ہے، اوس پڑتی ہے کنواں نہیں بھرتا اس سے، اسی طرح انسان کی آنکھ نہیں بھرتی دنیا کی چیزوں سے، لیکن خدا دیتا ہے اپنے بندوں کو۔ تو کہتا جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو جو میری نظر میں سب سے اچھی چیز ہے اپنے بچوں کے لیے وہ میں کیوں نہ دوں گا، اور وہ ہے روح القدس۔ اور یہ وہ کون ہے جن کے لیے خدا کہتا تم برے ہو کر اپنے بچوں کو، وہ کون ہے جنہیں وہ اپنے بیٹے بیٹیاں کہتا ہے؟ ان کے لیے
यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है, नूर इस दुनिया में आया, कलाम मुजस्सम हुआ, जिस्म में जाहिर हुआ और तरले मिन्नतें करता फिरता है लोगों की और आवाजें देता, मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा, मेरे पास आओ, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ, मेरे पास आओ, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। तो जो कोई उसके प्यार की आवाज को पहचान कर उसके पास आता है, लिखा जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। बहुत बड़ा हक है ये, और कितना बड़ा इख्तियार है उसके पास। वो कौन है जिसके पास ये इख्तियार है कि किसी गुनाहगार से कहे कि ले मैंने तुझे ये इख्तियार दिया है, अब तू जा खुदा की हुजूरी में और उसे कहे बाप। और कुछ लोग जो उस पर ईमान ले आए थे, जब उन्होंने कहा हमें कैसे खुदा से बात करनी चाहिए, कैसे दुआ करनी चाहिए, तो कहा जब तुम दुआ करते हो कहा करो आए हमारे बाप। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्स क्यों ना देगा। ये रूहुल कुद्स कौन है, ये जानने की जरूरत है, इसे जानने की जरूरत है, क्योंकि इसके साथ गुनाहगार इंसान का ताल्लुक होना बहुत जरूरी है। जिस तरह ये जो सांस मैं ले रहा हूं, इस हवा के बगैर, इस सांस के बगैर मैं जी नहीं सकता, इसी तरह अगर मैं यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता हूं और खुदा की मर्जी को पूरा करना चाहता हूं और ये चाहता हूं कि खुदावंद मुझे देखकर खुश हो, तो जैसे सांस चाहिए जिस्म के लिए, वैसे ही खुदा का पाक रूह चाहिए, रूहुल कुद्स चाहिए रूहानी जिंदगी बसर करने के लिए। यह बहुत जरूरी है, इसे जानना बहुत जरूरी है। रूहुल कुद्स का जिक्र हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं शुरू से। पैदाइश की किताब में लिखा है, जब खुदा ने अपने कलाम के वसीले से कह कह के उसने कहा और हो गया, कहा और हो गया, उसने कहा हो जा, हो गया। ये जो हो जा है, ये जो उसका कलाम है, इसके वसीले से जब खुदा ने इस दुनिया को पैदा किया है तो लिखा खुदा का रूह पानियों पर जुम्बिश करता था। वहां से उसका जिक्र है, शुरू से जिक्र है उसका। आखिरी किताब में देखो, ये तो पहली किताब का जिक्र किया मैंने, पैदाइश की किताब पहला बाब और पहली आयत। ये जो बाइबल की आखिरी किताब है इसे कहते हैं मुकाशफा, जिसमें खुदा ने इनकशाफ किया है, जाहिर किया है। ये बहुत खूबसूरत किताब है, बहुत मुबारक किताब है। इसका पढ़ने वाला मुबारक है, इसका सुनने वाला मुबारक है। और इस किताब में ये लिखा है कि अगर कोई इसमें तब्दीली पैदा करता है, इस इंजील में और इस खुदा की खुशखबरी में, उस पर खुदा की लानत होगी। ना इसमें से कोई बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। खुदा का शुक्र है ये खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। इस किताब के आखिर में देखो कि बाइबल के शुरू में हमने देख लिया, पैदाइश की किताब पहला बाब पहली 2 आयतें पढ़ी, खुदा का पाक रूह पानियों पर जुम्बिश करता था। अब इसी रूहुल कुद्स का जिक्र है मुकाशफा की किताब और उसका आखिरी बाब 22वां बाब, और यहां लिखा हुआ है उसकी 17वीं आयत में, रूह और दुल्हन कहती हैं आ, सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। यहां लिखा रूह और दुल्हन और प्यासे, 3 का जिक्र है। रूहुल कुद्स जहां दुनिया की तख्लीक के वक्त खुदा के साथ है, यहां इस वक्त दिखाया गया है कि खुदा का पाक रूह उनके साथ है जिन्होंने खुदा की नजात को जो यीशु मसीह में है कबूल कर लिया है। उसका ताल्लुक जो लोग यीशु मसीह पर ईमान ले आए हैं उन्हें दुल्हन कहा गया है, क्योंकि रूहुल कुद्स का यह काम है कि गुनाहगारों को ले उन्हें धोए। लिखा वो गुनाहगार को दिखा देता है कि तेरी जिंदगी में यह गंदगी है। खुदा यीशु मसीह ने कहा था जब रूह आएगा, जब खुदा का पाक रूह आएगा तो वो तुमको कायल कर देगा। जब खुदा का पाक रूह किसी गुनाहगार की जिंदगी में आके काम करता है तो वो बिल्कुल उसकी जबान बंद हो जाती है। वो खुदा के सामने कोई हीले हुज्जत नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि गिर पड़े खुदा के हुजूर
اور روئے اور تڑپے اور کہے میں ہوں گناہگار، ہائے میں کیسا کمبخت انسان ہوں، اب میں کہاں جاؤں؟ تو یہی روح القدس ہے جو اس زندگی کو خدا یسوع مسیح نے کہا تھا میں تمہارے لیے مددگار بھیجوں گا، اس وقت یہ مدد کرتا ہے۔ مدد کیا کرتا ہے کہ اس کی زندگی کو لے کے دھوتا ہے، لکھا تم روح القدس کے وسیلے سے دھوئے گئے ہو، یہ دھوتا ہے۔ کوئی پانی کی ضرورت نہیں، پانی تو یہ جسم کو دھونے کے لیے پانی چاہیے، روح کو دھونے کے لیے نہیں۔ روح کو دھونے کے لیے خدا نے ایک اور انتظام کیا ہے، اور وہ ہے یسوع مسیح کا خون جو بہایا گیا تھا، اس کے وسیلے سے یہ خدا کا پاک روح اس خون کو لیتا ہے، جو وہ نشان ہے اس بات کا کہ خدا نے اپنی عجیب محبت کو ظاہر کیا ہے، اس کے وسیلے سے وہ لگاتا ہے خدا کا پاک روح، اور انسان کی زندگی کو خوبصورت بناتا ہے، اور خوبصورت بنا کے اسے سجاتا ہے۔ اور اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں، ہر ملک میں، ہر قوم میں، ہر زبان کے بولنے والے اس کتاب کو اپنی اپنی زبانوں میں پڑھتے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا، فرشتے نے یہ کہا تھا، ارے کیا دیکھ رہے ہو تم اوپر کی طرف، اس کے صعود کو تم دیکھ رہے ہو، یہی یسوع جیسا تم دیکھ رہے ہو جاتے ہوئے یہی آئے گا دوبارہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ روح القدس ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے بغیر، روح القدس کے بغیر یہ یتیم خانہ ہوتا، چرچ جسے بولتے ہیں۔ اور ہیں ایسے بہت ساری جماعتیں جہاں سچ مچ لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو معلوم نہیں کس طرح قبول کیا۔ میں کسی کے لیے کچھ نہیں کہنا مانگتا، خدا مجھ پر رحم کرے، خدا آپ کو توفیق دے کہ آپ سوچیں کہ آپ کا دل یتیم خانہ ہے یا عبادت خانہ ہے۔ ان کے لیے لکھا ہے کہ دلہن ہے، یہ دلہن کی مانند ان کو آراستہ اور سجا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ روح القدس کا کام ہے کہ گناہگاروں کو ان کے گناہوں سے نجات سے دھو کے دے کے، نجات دھو کے، صاف کر کے، پاک کر کے، خوبصورت بنا کے، خدا کی سیرت اس میں پیدا کر کے گناہگار میں، اور اس نے ایک جماعت پیدا کر دی ہے جو خدا نے یسوع مسیح نے پاک روح کے سپرد کی ہوئی ہے۔ وہ جماعت، انہیں دلہن کہا گیا، اور وہ کہہ رہے ہیں آ، روح القدس کہہ رہا ہے کلیسیا میں، آ خداوند جلد آ، اور دلہن کہہ رہی ہے آ۔ اور یہاں دعوت ایک اور بھی ہے، آ پیارے بھائی، پیاری بہن، اگر تو بھوکا ہے تو آ، اگر پیاسا ہے تو آ، اگر خدا کی سب سے بہترین برکت لینا چاہتا اپنی زندگی میں تو آ۔ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ جو چیزیں بھی دیتا ہے، جس نے ساری چیزیں پیدا کی ہیں، وہ تمہیں اس سے بڑی برکت کیوں نہ دے گا؟ گناہگار سے زیادہ بڑی برکت دے گا۔ گناہگار اگر اتنا کر سکتا ہے تو وہ جو پاک ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی برکت کیا ہوگی؟ اس کی برکت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو زندگی میں بسا دیتا ہے، وہ اپنا پاک روح دے دیتا ہے تاکہ زندگی میں رہے۔ اب ہم خدا یسوع مسیح کے بارے میں دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں یہ پیشن گوئی کی گئی تھی۔ پاک روح کا ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں جب کبھی خدا کا پاک روح کسی انسان کو کسی خاص مقصد کے لیے لیتا ہے تو خدا کی عجیب قدرت اس میں ظاہر ہوتی، طاقت ظاہر ہوتی۔ جیسے سمسون ایک شخص ہوا ہے، حیرت انگیز طاقت اس کے اندر تھی۔ داؤد کے اندر حیرت انگیز طاقت تھی، خدا کی طاقت ظاہر ہوتی تھی۔ لوگ حیران ہو جاتے تھے، جھک جاتے تھے اور کہتے تھے واقعی اگر کوئی قوت ہے تو وہ خدا ہے، انسان کے پاس طاقت نہیں ہے، اور اس انسان کے علاوہ اور بھی کوئی جو ہوں ان میں کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر قوت کا مالک ہے وہ قادر مطلق ہے، اس کی قدرت بے حد اور بے اندازہ اور بے بیان ہے۔ وہ طاقت ایک گناہگار انسان کو لے کے خدا ظاہر کرتا تھا، اور لوگوں کے گھٹنے جھک جاتے تھے اور کہتے تھے وہ کہ واقعی خدا کے علاوہ اور کوئی ہے نہیں۔ تو ایسے ایسے ظاہر ہوا خدا کا پاک روح، حکمت میں ظاہر ہوا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، کوئی جانتا ہی نہیں کیا بات ہے یہ۔ بادشاہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہی نہیں کہ تم آ کے مجھے خواب کا مطلب بتا دو، کیا پتہ تم کیا کہہ رہے ہو، مجھے کیسے پتہ لگے گا وہ سچائی ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ میرے خواب کا مطلب بیان کرو گے تم تو میں کیسے جانوں گا کہ وہ سچ ہے؟ تم ایسا کرو، میں نہیں خواب بتاتا تمہیں، تم خواب بھی بتاؤ،
اور اگر تم نے خواب بتا دیا ٹھیک تو میں سمجھوں گا کہ اس کی تفسیر بھی ٹھیک ہے۔ اب کون بتائے گا؟ بادشاہ کے ساتھ جو اس کے دربار میں لوگ تھے، بڑے دانا، بڑے حاکم، بڑے جاننے پہچاننے والے لوگ، پہنچے ہوئے لوگ، وہ سب بادشاہ کے حضور کہتے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا، انسان نہیں ایسا کر سکتا۔ وہاں پر ایک شخص ڈینیل نبی آتا ہے اور اس کے لیے لکھا کہ الہوں کی روح اس میں ہے، خدا کا پاک روح اس کے اندر کام کرتا ہے، اور وہ حکمت خدا اسے دے دیتا ہے کہ اس نے اس کے خواب کا صحیح مطلب بتا دیا۔ یوسف نام کا ایک نبی ہوا ہے، اس کی زندگی میں خدا کا پاک روح کام کرتا ہوا ہم دیکھتے ہیں۔ تو ایک تو اس کی سیرت بہت خوبصورت ہے، اس میں خدا کی پاکیزگی ہے، اور پھر اس کی حکمت اور اس کی دانائی انسان کی دانائی سے بہت آگے ہے۔ لیکن یہ چنے ہوئے لوگ ہوتے تھے، خاص لوگ ہوتے تھے، لیکن پیشن گوئی یہ کی گئی تھی، خدا نے یہ فرمایا تھا نبی کے ذریعے سے کہ یہ جو برکت خاص نبیوں کو دی جا رہی ہے، یہ تو میں سب کو دینا چاہتا ہوں، یہ تو میں سب کے لیے دینا چاہتا ہوں، میں باپ ہوں۔ خاص اور عام کی بات نہیں ہے، سب گناہگار ہیں۔ کون ایسا ہے جس نے خدا کی شریعت کو نہیں توڑا؟ کون سا ایسا ہے جو خدا کے حضور آ کے یہ کہے گا کہ جی میں حقدار ہوں، میری زندگی پاک ہے، تو مجھے یہ انعام دے دے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر خدا ہمارے گناہوں کے مطابق سلوک کرے تو کوئی بشر بچ نہیں سکتا، لیکن اگر خداوند حساب میں لائے ہماری بد کرداری، کون کھڑا رہ سکے گا؟ کوئی نہیں۔ تو اس لیے جہاں یہ خدا کا فضل ظاہر ہو رہا ہے، یہ تو انسان کو دکھانے کے لیے تھا کہ دیکھو خدا کے پاک روح میں حکمت بھی ہے، قدرت بھی ہے، پاکیزگی بھی ہے، نبوت بھی ہے اس میں۔ دیکھو سنو، یوئیل نبی کی ایک پیشن گوئی، ہم اسے پھر سے پڑھتے ہیں کہ جہاں خدا کا پاک روح عام کر دیا گیا ہے، کہا کہ تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، اور یہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہوا ہے۔ اور خداوند فرماتا ہے کہ میں آخری دنوں میں ایسا کروں گا کہ یہ ہر فرد بشر پر نازل کروں گا، ہر ایک، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی۔ آخری دنوں میں ہر فرد بشر پر میں نازل کروں گا، ہر انسان کے لیے میں عام کر دوں گا۔ عورت بھی ہوگی اس میں شامل، آدمی بھی، کیونکہ آدمی بھی گناہگار، عورت بھی گناہگار، بچے بھی گناہگار، سب کے لیے رکھا، جوانوں پر، بزرگوں پر، سب پر خدا کا پاک روح یہ بخشش عطا کی جائے گی۔ عام کر دیا ہے یہ۔ اور وہ کیسے؟ وہ اس طرح کیا ہے کہ اس نے وہی کلام جس کے وسیلے سے ساری چیزیں پیدا کی گئیں، جس کو ظاہر کرتا رہا ہے طرح طرح سے، جو کچھ اس نے کہا وہ شریعت بن گئی۔ پھر ایک دن آیا، جیسا پیشن گوئی کی گئی تھی، نبوت کی گئی تھی، وہ انسان بنا، ایک جسم میں ظاہر ہوا ہے، روح القدس کے وسیلے سے وہ بدن تیار کیا گیا۔ اس کے بارے میں دو باتیں ہیں جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ پہلی بات یہ، خداوند یسوع مسیح کے لیے بتایا گیا ہے کہ اس کا بدن روح القدس کے وسیلے سے تیار کیا گیا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے لوگوں پر یہ ظاہر کیا ہے کہ جو روح القدس کے ماتحت ہیں ان کی زندگی کس قسم کی ہوگی، روح القدس کے تحت اور تابع دار رہنا کیسے ہے، کیسے ہوگا۔ جو آدمی خدا کے پاک روح کی ماتحتی میں زندگی بسر کرے گا، اس کی زندگی کس قسم کی ہوگی۔ پہلے تو خداوند یسوع مسیح نے اس کا نمونہ دکھایا ہے، پہلے تو وہ نمونہ ہے اس بات کا، اور پھر اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ جو شخص اس نمونے کو دیکھ کر اس کے پاس آئے گا، اسے یہ انعام وہ اپنے ہاتھ سے دے دے گا۔ لکھا وہ روح القدس کے وسیلے سے، روح القدس اور آگ کا بپتسمہ دے گا۔ یوحنا نبی نے یہ کہا تھا، یہ خدا کا برہ ہے جو جان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، گناہ اٹھا لے گا، اور خدا کی جو سب سے خوبصورت بخشش ہے وہ دے دے گا تمہیں۔ تمہارا گناہ جس کی وجہ سے تم خدا کے نزدیک نہیں آنا چاہتے، گھبراتے ہو اور لعنت کے فرزند ہو گئے ہو، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، خدا کے انصاف کا تقاضا یہ ہے۔ لیکن یہ ہے جو روح القدس
جس کا بدن تیار جس نے کیا ہے، روح القدس نے بدن تیار کیا ہے کنواری کے پیٹ میں، اور یہ جو آیا ہے، جو ظاہر ہوا ہے، اسے دیکھ کے کہتا ہے یہ ہے وہ خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ برہ ہے یہ جو قتل کیا جائے گا، جو خون بہایا جائے گا، جس کا جو فدیے کے طور پر دیا جائے گا، یہ وہ ہے۔ یہ بدن اس لیے دیا گیا تاکہ فدیے میں دیا جائے، اور کسی جانور کے مارنے سے گناہ کے نہیں پاک ہوتے انسان کے، وہ تو صرف اس لیے خدا نے بتایا تھا تاکہ انسان کو پتہ لگ جائے کہ گناہ کا نتیجہ موت ہے۔ وہ اپنی آنکھ سے دیکھتا تھا، اب وہ جانتا تھا کہ میرے مرنے کے بجائے یہ جانور مر رہا ہے، تو معاوضانہ موت کا ایک جھلک تھی۔ اس کے بعد وہ آ گیا ہے جس کی موت کے وسیلے سے ہمیں زندگی ملتی ہے، خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ جانور کے اوپر ہاتھ رکھ کے جب ہم خدا سے اس کو قتل کرتے تھے، پرانے نامے میں اس کا ذکر ہے، اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے تھے تو گناہ نہیں ہٹتے تھے، وہ تو ایک عارضی چیز تھی، وہ تو عکس تھا۔ یہ ہے وہ نبی کہہ رہا، یہ ہے وہ جس کا اشارہ تمہیں ملتا قربانیوں میں، یہ ہے وہ خدا کا برہ۔ تو پہلے تو یہ بتایا کہ یہ برہ جو خدا کا برہ جس کے لیے روح القدس نے بدن تیار کیا ہے، یہ تمہارے سامنے ایک نمونہ پیش کرے گا روح القدس کی ماتحتی میں کیسے زندگی بسر کرتے ہیں۔ کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ایسے دعا کیوں کی تھی، کس سے دعا کر رہا تھا؟ ارے بھائی وہ ہمیں دکھا رہا، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ماتحت کیسے رہتے ہیں، خدا کی تابعداری کیسے کرتے ہیں۔ تو وہ اس تابعداری کا نمونہ ہے پہلے، اور پھر جو اس نمونے پر چلنا چاہیں، جن کی آنکھیں کھل جائیں اور اسے کہیں آئے خداوند مجھ پر رحم کر، ان کے لیے یہی یوحنا کہتا ہے کہ یہ وہ ہے جو روح القدس اور آگ کا بپتسمہ دیتا ہے، یہ تمہیں روح القدس کا بپتسمہ دیتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں یوحنا کی انجیل میں پڑھتے ہیں، مرقس کی انجیل دیکھتے ہیں، مرقس کی انجیل اس کا پہلا باب۔ یوحنا آیا اور بیابان میں بپتسمہ دیتا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمے کی منادی کرتا تھا۔ یہودیہ کے ملک کے سب لوگ اور یروشلم کے سب رہنے والے نکل کر اس کے پاس گئے، اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے بپتسمہ لیا پانی کا۔ یوحنا اونٹ کے بالوں کا لباس پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا، اور ٹڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا، اور یہ منادی کرتا تھا کہ میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جو مجھ سے زوراور ہے، میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں۔ اس کو خدا کے پاکروں نے بتا دیا تھا، یہ خدا کا کلام ہے جو جسم میں ظاہر ہو رہا ہے، خدا پاک ہے، خدا کا کلام پاک ہے، یہ جسم میں ظاہر ہو رہا ہے، میں اس لائق نہیں کہ اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں، میں تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، مگر وہ تم کو روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ یہ دو کام کرتا ہے خداوند یسوع، پہلے تو وہ نمونہ پیش کرتا۔ اب دیکھو نمونہ کیسے پیش کرتا ہے، لکھا ہے کہ جیسے ہی اس نے بپتسمہ لیا تو لکھا ہے آسمان سے آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔ آسمان سے یہ آواز آئی، تو میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور فی الفور روح نے اسے بیابان میں بھیج دیا، اور وہ بیابان میں 40 دن تک شیطان سے آزمایا گیا اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا کیا۔ فرشتے اس کی خدمت کرتے تھے۔ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے نمونہ اس بات کا، خداوند یسوع خدا کا کلام، مجسم کلام مجھے اور آپ کو سکھا رہا۔ وہ جو بپتسمہ دے گا روح القدس کا، پہلے یہ دکھا رہا ہے کہ بپتسمہ پانے کے بعد، روح القدس کی تابعداری قبول کرنے کے بعد تمہیں اس کی ہدایت میں چلنا پڑے گا۔ لے کے کہاں جا رہا ہے؟ بیابان میں۔ بڑی مشکل زندگی ہے روح کے تابع رہ کر، بڑے دکھ اٹھانے پڑتے ہیں، بڑی آزمائشیں آتی ہیں، شیطان بہت زور لگاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ آپ کا تعلق توڑ دے، لیکن وہ جو بپتسمہ دیتا ہے اس نے یہ نمونہ دکھایا ہے کہ اگر تم روح القدس کی ماتحتی میں ہو تو لکھا فرشتے اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ ان کا درجہ دیکھو، جو خداوند یسوع مسیح کی ہدایت کے مطابق چل رہے ہیں، روح القدس کے ماتحت زندگی بسر کر رہے ہیں، بے شک بیابان میں سے نکلنا پڑتا ان کو، بے شک شیطان ان کے تھپیڑے مارتا ہے، لیکن ان کی خدمت کرنے والے فرشتے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا تھا تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، بے شک
تمہارا باپ، آسمانی باپ، سوچو تو اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا؟ یہ ہے وہ برکت جو خدا آپ کو دینا چاہتا ہے۔ آمین۔ خداوند فرماتا آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ خدا کا کلام جسم میں ظاہر ہوا، اس کا نام یسوع رکھا گیا، اس کا نام امانویل رکھا گیا، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اس خداوند یسوع نے فرمایا ہے زندگی کی روٹی میں ہوں، جو اس روٹی میں سے کھاتا ہے ہمیشہ تک جیتا رہے گا، جو اس پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔